چند دنوں بعد نیا سال آ جائے گا، چند دنوں بعد نیا سال آ جائے گا، ہر احمق خوشی میں مست ہو جائے گا، ہر احمق خوشی میں مست ہو جائے گا، مگر دوستو آپ یاد رکھنا کہ آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو جائے گا۔ جب سال گزرتا ہے تو ہماری زندگی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹ جاتی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ سانس ہے ایک رہو ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا پھل ہم کو آخرت میں کیا ملے گا۔ اس لیے اپنے اللہ سے، اپنے لارڈ اور گاڈ سے، اپنے خالق و مالک سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ زندگی یہ بہت بڑی امانت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ گناہوں کے کام کر کے، خرافات کر کے، فحاشی اور عریانیت کے کاموں میں مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ ترک اب ساری فضولیات کر، ترک اب ساری فضولیات کر، یوں نہ ضائع اپنا تو اوقات کر، یوں نہ ضائع اپنا تو اوقات کر، رہ نہ غافل یاد حق دن رات کر، رہ نہ غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر حازم اللذات کر، ذکر و فکر حازم اللذات کر۔ مسلمانوں، آپ غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا مواخذہ کریں، اپنی دیکھ ریکھ کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا یا اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے نئے سال کا آغاز کیا، جشن منایا یا اس کی مبارکبادی دی؟ یا پھر کیا ہے کہ تابعین نے یا تبع تابعین نے یا بزرگان دین نے یا ہمارے علماء کرام نے جشن منانے کے لیے کہا، ہیپی نیو ایئر کہنے کے لیے کہا، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لیے آپ ان خرافاتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آپ جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں نے ایجاد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ علیہ السلام کی زندگی سے وہ کوسوں دور ہیں، ان کے احکامات سے وہ کوسوں دور ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام تھا، جو مشن تھا، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور منمانی زندگی گزارنے لگے، منمانی عقیدے انہوں نے گڑھ لیا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ آپ دیکھیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منانے لگے، کرسمس ڈے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہوں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ولادت ہوئی تھی جب کھجور پک رہے تھے، اور کھجور گرمی کے موسم میں پکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ان لوگوں کا، اس لیے ہم ان کی پیروی نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں، اور یہ ببانگ دہل اعلان کریں کہ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، غیروں کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے، غیروں کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے۔ اس لیے سچا پکا مسلمان بن جانا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان کے اندر مکمل داخل ہونا ہے، پورے طور پر داخل ہونا ہے، اور تمام خرافات کو، بدعات کو، تمام غلط رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے۔ وہی کرنا ہے جس کا فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے، قمقموں سے، بلب سے سجا دیا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجنے لگتی ہے، آتش بازیاں ہوتی ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، جو اوزون ہے اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، پردوشن پھیلایا جاتا ہے، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب، شباب، کباب، ڈانس اور زناکاری، بدکاری، خرافات یہ سب کیا جاتا ہے۔ اس لیے کم سے کم ایک ایمان والے کو تو ان خرافاتوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے برادران وطن کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اس دن پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو جائے اور میرا ایک دن کم ہو جائے، اور اس میں میرے عمل کے اندر، میرے اچھے کاموں کے اندر اضافہ نہ ہو، میرا عمل اس دن بڑھے نہیں، زیادہ نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ مسلمانوں کی، اسلام کے ماننے والوں کی یہ خوبی ہے، یہ اس کا حسن ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے، غلط کاموں سے بچے، خرافات سے بچے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، ترکہ ما لا یعنیہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، دنیاوی خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی مدرس ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی چلڈرین ڈے، کبھی ٹیچر ڈے، کبھی یہ ڈے، کبھی وہ ڈے، یہ سب کی وہاں بھرمار ہے، اس لیے کہ اس کی یہاں خاندان نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، اچھے پریوار نہیں ہے، اچھے افراد نہیں ہے، تو وہ دکھاوا کرتے ہیں، رشتوں کو نبھاتے ہیں، ماں باپ کو کوڑے دان میں، اولڈ سینٹر میں بھیج دیتے ہیں، کتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کتوں کو مرسریز پہ بیٹھاتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہیں، بالغ ہوتے ہی بچے آزاد ہو جاتے ہیں، اور قانون بھی ہو گیا، ابھی آزاد رہیں گے، ماں باپ ان کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے، مداخلت نہ کرے، تو کیا ہے کہ ماں باپ بیچارے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ماں باپ کی
اساتذہ کرام کی, بزرگان دین کی جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں, سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے, اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا, علماء کرام کی تکریم کرنے کا, جو بھی ہمارے ائمہ حضرات ہیں ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَآتِ ذَا حَقٍ حَقَّهُ, کہ اے لوگوں ہر حق والوں کو ان کا حق دو, ہر حق والوں کو حق دو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سال کے گزرنے پہ ہم ڈائری لے کر کے بیٹھ جاتے, کاپی قلم لے کر کے بیٹھ جاتے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو, اپنی دیکھ ریکھ کرو, اپنا جائزہ لو, اپنا مواخذہ کرو, دیکھو کہ تم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو اور دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو ایسا کام کرے جو مرنے کے بعد بھی اس کا پھل ملتا رہے, مرنے کے بعد بھی کام آئے. تو نیا سال جب شروع ہو تو اس وقت ہم محاسبہ کریں, عبادت میں محاسبہ کریں, کہ عبادت ہماری نماز ایک سال پہلے گئی گزری تھی, دعائے قنوت یاد نہیں تھا, چند سورت یادیں تھی, ان سورت کے ترجمے سے واقف نہیں تھے, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے سورتوں کے نزول کا, اسباب نزول, اس سے ناآشنا تھے, اس کے بارے میں ہم کو جانکاری نہیں تھی, عبادت ہماری صحیح نہیں تھی, فرائض وضو, فرائض غسل یاد نہیں تھا, شرائط نماز یاد نہیں تھا. تو کیا ابھی بھی ایک سال گزرنے کے بعد وہی ہماری حالت ہے, یا اس کے اندر ترقی ہوئی؟ ایک سال پہلے ہم اوابین نہیں پڑھتے تھے, تہجد نہیں پڑھتے تھے, اشراق نہیں پڑھتے تھے, ابھی بھی کیا ہمارا وہی حال ہے؟ ایک سال پہلے پورے سال کے اندر 2-3 قرآن مکمل نہیں ہو پاتا تھا, تو کیا ابھی بھی ہمارا وہی حال ہے؟ تو عبادات کے اندر اپنا جائزہ لے, معاملات کے اندر جائزہ لے, کہ کیا جن لوگوں کا قرض ہمارے اوپر تھا, یہ سال گزر رہا ہے, ہم نے اس کو اس کا قرض لوٹایا یا نہیں لوٹایا, ہم نے اس کو اس کا قرض دیا کہ نہیں دیا, ہمارے معاملات درست ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہمارے بچے جہاں پڑھنے جاتے ہیں تو کیا ہمارے بچوں کے معاملات درست ہیں کہ نہیں ہیں, کہ وہ غیروں سے دوستی رچا رہے ہیں اور فرہ یا فرو کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. تو اس پر بھی دھیان دینا ہے. ہمارے بچوں کا سال چینج ہو رہا ہے, بدل رہا ہے, تو وہ انگلش بول پا رہا ہے کہ نہیں بول پا رہا ہے. ایک اپلیکیشن انگلش میں لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ لکھ پائے گا کہ نہیں لکھ پائے گا, 5 منٹ اس کو انگلش میں گفتگو کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا. تو اپنے بچوں کا بھی محاسبہ کرے کہ وہ ٹیوشن جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, پیسہ روپیہ سب کو برباد کر رہا ہے, تو کیا اس کے اندر ترقی بھی ہو رہی ہے یا تنزل ہی ہو رہی ہے؟ اس کے اخلاق ترقی کر رہے ہیں یا اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں؟ تو یہ اپنا دیکھنا ہے, اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ اچھا عمل ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ہمارے گھروں میں دینی تعلیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہمارے گھروں میں برائیاں ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اور حلال و حرام پہ خاص طور پر دھیان کرنا ہے کہ ہمارے رزق حلال میں کشادگی ہو, حرام کام سے, حرام مال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. حقوق اللہ, اللہ کے حق کو ادا کریں, حقوق العباد, اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کریں, اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کریں, اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا کریں, اپنے برادران وطن کے حق کو ادا کریں, اور ایمان کی دولت ان کے پاس لے کر کے جائیں, ان کو بتائیں کہ ستیہ مارگ کیا ہے, سچا راستہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, یہ ان کو بتائیں, اور ایشور کا, لارڈ اور گاڈ کا تعارف کرائیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں, ہمارے راستے میں خرچ کرو, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار مجھے تھوڑی مہلت دے تاکہ میں وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں اچھا انسان بن جاؤں, نیک انسان بن جاؤں, اور میں صدقہ کروں, میں زکوٰۃ دوں. اور جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت
نہیں دیتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو چھپ کے اہل جہاں سے وہ دیکھتا ہے تمہیں آسماں سے۔ اس لیے خرافات سے بچیں، وقت کو غنیمت سمجھیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آئندہ سال جو آنے والا ہے اس کے لیے نظام الاوقات بنائیں، اپنا ٹارگٹ بنائیں، اپنے فیوچر کے لیے ایک بہترین پلان بنائیں، لائحہ عمل تیار کریں، اپنی احتسابی اپنا جائزہ لیں، اپنا مواخذہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ایک سال میں ہم کو کیا ترقی کرنی ہے، اعمال کے اعتبار سے کیا ترقی کرنی ہے، عبادات کے اعتبار سے کیا ترقی کرنی ہے، اور پھر دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کیا ترقی کرنی ہے۔ ایک سال میں ہم حج کرنے والے بن جائے، ایک سال میں ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر ہو جائے، ہمارے بچے بچیاں جوان ہیں تو ایک سال میں اس کی شادی ہو جائے، ہمارے بچے بچیاں پڑھ نہیں رہے تو اچھے کالج میں اچھی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے، داخلہ ہو جائے، اچھے مدرسے کے اندر اچھے استاد سے وہ دین سیکھنے والے بن جائیں۔ تو یہ سب کے لیے ٹارگٹ کریں۔ اگر ہم کو جانکاری نہیں ہے تو مشورہ کریں۔ یہ مشورہ صرف تبلیغی جماعت والوں کے لیے مسجد کے اندر نہیں ہے، بلکہ مشورہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم مشورہ کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ مشورہ کیجئے ان لوگوں سے۔ تو اس لیے ہم اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں سے مشورہ کریں، جو پڑھے لکھے محسن ہمارے افراد ہیں، اشخاص ہیں، ان سے آپ مشورہ کریں۔ سال کے شروع میں جائیں اور کچھ لکھ کر کے لے جائیں، اس میں ترمیم کریں اور رائے مشورے سے جو کچھ طے ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اس کو کریں ہمت سے۔ منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ تو اس لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، ٹیلنٹ پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر خوبی اور اچھا گن پیدا کریں۔